زندگی گزارنے کے جو اصول قرآن و حدیث میں بیان کیے، ایک یہ اصول بیان کیا کہ صورت سے زیادہ سیرت کو سنوارنا چاہیے، ظاہر سے زیادہ باطن کو سنوارنا چاہیے۔ ظاہر کے لیے کتنی جناب محنت کی جاتی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں 10 کلومیٹر کا سفر کر کے نا صرف خط کرانے جاتے ہیں، بال کٹوانے۔ میں نے کہا یار یہاں سے بھی تو کٹتے ہیں۔ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ بڑے بہترین کاٹتا ہے، برانڈڈ کپڑے پہننے ہیں، برانڈڈ شوز پہننے ہیں، ظاہر کو سنوارنے کے لیے پتہ نہیں منہ پر کیا سے کیا لگانا ہے، ظاہر کو سنوار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جس دل کو میرے رب نے دیکھنا تھا اسے کس نے سنوارنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لفظ سنے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے، لہذا اپنا دل جو ہے اس کو صاف ستھرا کرو۔ یہ زندگی گزارنے کے اصول ہیں یار۔ اسی طرح لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ فرمایا تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، عرش کا مالک تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری دونوں کو سرکار نے یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا معاذ، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، انہیں مشکلوں میں نہ ڈالنا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، انہیں متنفر نہ کرنا۔ زندگی گزارنے کے اصول مدینے والے دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہیں تو کافی سارے اصول، لا یعنی کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے، فضول چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت، اپنی غلطیوں سے سبق بھی سیکھنا چاہیے، آج کا کام کل پر نہیں ڈالنا چاہیے، مایوسی کو گلے نہیں لگانا چاہیے، لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا چاہیے۔ یہ زندگی گزارنے کے اصول، یہ وہ اصول ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ یقین مانیں اگر ہم ان اصولوں کو اپنا کر زندگی گزاریں گے نا، ہماری زندگی بڑی بہترین زندگی ہو جائے گی۔ اس جہان میں بھی اللہ خوشیاں عطا فرمائے گا، اگلے جہان میں بھی اللہ پھر اسے جو ہے وہ جنت الفردوس میں اپنے سونے محبوب کا پڑوس بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔